صفحہ نمبر 233 صفحہ نمبر 233 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 صفحہ نمبر 233 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم ان کے رب کے ساتھ یا اپنے رب کے ساتھ بربہم اپنے رب کے ساتھ اعمالہم ان کے اعمال کرامات راہ کی طرح ہیں اشتدت زور سے چلی بھی اس پر یا ساتھ اس کے اس پر الریح ہوا فی میں یوم دن آصف آندھی کے فی یومن آصف آندھی والے دن میں لا یقدرون نہیں وہ سب قدرت رکھتے تھے مما اس سے قصبو جو انہوں نے کمائی کی علی شیء کسی چیز پر ذالکا یہ ہوا الضلال وہی دوری ہے ہوا الضلال گمراہی ہے البعید دوری ہے علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا کیا لم ترا نہیں آپ نے دیکھا انا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق ساتھ حق کے ساتھ ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم سب کو ویأتی اور وہ لے آئے بخلق جدید نئی مخلوق وما ذالکا اور نہیں ہے ذالکا یہ اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے بھی عزیز کوئی مشکل وبرزوا اور اکٹھے ہوں گے للہ سب وبرزوا اور حاضر ہوں گے للہ اللہ کے سامنے جمیعا سب کے سب فقالا پس کہیں گے الضعفاء کمزور لوگ للذین ان لوگوں سے استکبروا جو تکبر کرتے تھے بڑے تھے دنیا میں انا بے شک ہم تھے لکم تمہارے سامنے تمہارے لیے تابع دار فہل پس کیا تم مغنون کام آنے والے ہو انا ہمارے بارے میں من عذاب اللہ کے عذاب سے من شیء کچھ بھی قالوا وہ کہیں گے لو ہدانا اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ تعالی لہدیناکم ضرور ہم ہدایت دیتے تم کو سواء برابر ہے علینا ہم دونوں پر اجزئنا جزا فضا کریں ام صبرنا یا ہم صبر کریں ما لنا نہیں ہمارے لیے من محیص کوئی بھاگنے کی جگہ صدق اللہ العظیم ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ کے دوست جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ بادشاہ سے ان کے شہر میں گئے پھر انہوں نے اس کی بیوی کو بچا لیا پھر اللہ نے ان کو بچا لیا پھر اس بادشاہ نے ان کو لونڈی ہاجرہ دی وہ اس کو لے کر آئیں اور آ کر اس لونڈی کو ہبہ کر دیا ابراہیم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ صحبت کی تو ان سے بیٹا اسماعیل پیدا ہوا اور حضرت سارہ وہ ان کی اولاد نہ تھی جب ان کے بیٹا پیدا ہوا تو انہیں جیسے رشک ہوا یا حسد ہوا ان کو وہ لڑی ابراہیم علیہ السلام سے سارہ لڑائی کی ان کے بارے کے اندر کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے جدھر اولاد ہوتی ہے انسان ادھر زیادہ رجحان اس کا ہو جاتا ہے لڑی ان کے ساتھ اور کہا کہ میں
اس کو 3 جگہ سے کاٹ دوں گی۔ سارا نے کہا ہاجرہ کو، سارا نے سنا، انہوں نے پٹا باندھا اور کہا کہ میں یہاں سے نکلوں، اور مجھے ہاجرہ نے پٹا باندھا اپنے گرد کہ میں یہاں سے نکلوں اور سارا مجھے ڈھونڈ نہ پائے۔ پٹا کیا باندھا؟ ایک ہوتا ہے پٹا باندھنا کہ کپڑوں کو سمیٹ لینا، میں جلدی سے نکل جاؤں، یا ایک پٹا باندھا کہ میں جب چلوں وہ پیچھے سے چادر پیچھے گھسڑتی آئے اور میرے پاؤں کے نشان سارا کو نہ ملے اور میں چھپ جاؤں کہیں پر جا کر، یا پٹا باندھا کہ سارا کو پتہ لگے کہ میں اس کی لونڈی ہوں، میں اس کی خادمہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ان کو بلایا، کہا تو نے جو قسم کھائی نا کہ میں 3 جگہ سے کاٹوں گی، تم ایسا کرو اپنی قسم کو پوری کرو، تم اس کے 2 کان اور 1 ناک چھدوا دو، سوراخ کر دو۔ تب سے یہ رسم چلتی چلی آ رہی عورتوں کی، کانوں کو اور ناک کو چھدوانا۔ تو اس کے بعد آپ نے سارا کو، ہاجرہ کو، اسماعیل کو لیا اور آپ وہاں سے نکلے اور مکہ میں آ کر آپ جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ ہے وہاں پر آ کر ان کو روکا، ان کو ٹھہرائے درخت کے نیچے، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجور تھی ایک، ان کو دی اور واپس نکلے۔ جب واپس نکلے حضرت ہاجرہ پیچھے وہ کہنے لگی آپ ہمیں کہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ ادھر کوئی آدمی ہے نہ ادھر کوئی پانی ہے۔ وہ پیچھے چلتی آئی، کہہ رہی تھی آپ چلے، آپ اس کی طرف مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، وہ پیچھے چلتی یہی کہیں آ رہی بھی، کہنے لگی کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے؟ جب اس نے ایسا کہا آپ نے کہا ہاں مجھے اللہ نے کہا ہے۔ وہ کہنے لگی اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب واپس آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، جب پہاڑی کی اوٹ کے اندر گئے تو مڑ کر اللہ سے دعا کی، اور کیسے دعا کی؟ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے بھی ایسے دعائیں کی۔ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے نا، ہم نے دعائیں کرنے چھوڑ ہی دی ہیں۔ اہل حدیث تو خاص کر ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز مل گئی ہے، دنیا بھی مل گئی ہے، آخرت بھی مل گئی ہے، دعا کا تو تصور ہی نہیں ہے نا۔ ہم دیکھ لیں اکثر نماز کے بعد تو امیجن فرض نماز فرض طور پر اکٹھے ہوگا تو دعا کرنا چلو نہیں ہے ثابت سنت سے، لیکن اکیلے تو ہے نا، فضیلت تو ہے نا، ہر بندے کو ضرورت ہے نا، ہر بندہ بیمار پریشان تو ہے نا، ضرورت ہے دعائیں کرنے کی اپنے لیے۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں اپنے اولاد کو وہاں پر چھوڑ کر آیا ہوں جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ دعا کی ابراہیم السلام نے، باپ تھے نا، باپ کی علیحدہ محبت ہوتی ہے۔ جیسے وہ واحد اور جمع کا سبب پڑھا رہا استاد بچے کو، تو بچہ کہنے لگا استاد سے کہ ماں کی جمع تو مائیں ہو گئی، باپ کی جمع کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے مترادف بڑے تلاش کیے، والد، ابا، ابو، والد، تو میں نے بڑے تلاش کیے، مجھے باپ کی جمع نہیں ملی۔ میں نے غور کیا، میں نے سوچا کہ ماں کے متبادل، ماں کی جگہ پر متبادل کتنے رشتے مل جاتے ہیں، لیکن باپ کا متبادل کوئی نہیں ہوتا۔ اگر زندگی کے اندر باپ کی کمی، باپ چلا جائے تو اس کی کمی کوئی پوری کر سکتا ہی نہیں، باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اور زندگی کے اندر واحد ایک رشتہ باپ کا ہے کہ جو انسان، ہر انسان جو بھی انسان ترقی کرتا ہے، اپنا کامیابی سمیٹتا ہے، دنیا کے اندر کچھ بھی حاصل کرتا ہے، اس کو روکنے والے، اس کو گرانے والے، اس کے اوپر حسد کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے، حتیٰ یہاں تک کہ انسان ماں کی پیٹ سے جمنے والے جو آپس کے اندر بھائی ہوتے ہیں وہ بھی حسد کرتے ہیں ایک دوسرے، یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ اس کے حسد کرتے ہیں۔ لیکن باپ ایک واحد رشتہ ہے جو اولاد کو، جب اولاد اس سے آگے نکلتی ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، میری اولاد مجھ سے آگے نکلتی ہے، واحد رشتہ باپ کا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی خوش ہوتا ہوگا، لیکن واحد باپ ہے جو اولاد کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے سے آگے ترقی کرنا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اولاد آگے نکلتی ہے تو باپ خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے دعا کی اور حضرت ہاجرہ واپس آ گئی، اور آ کر جب وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو ماں تھی، وہ اپنا بچہ بل کا رویا، وہ چلی صفا کے اوپر، صفا کے کوئی آدمی دیکھوں کو مل جائے، وہاں سے مروہ کی طرف، مروہ صفا کی طرف 7 چکر لگائے، پھر دیکھا کچھ آواز آئی ہے، کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ دیکھا جبرائیل بچے کے پاس جہاں پر بیٹا پڑا تھا وہاں پر انہوں نے ایڑی ماری اور پانی کا چشمہ وہاں سے نکل آیا۔ آپ جلدی سے پانی پینے لگی اور اس کے ارد گرد منڈیر بنانے لگی، اس کو بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رحم کرے اسماعیل پر، اگر وہ
اس کے ارد گرد وہ منڈے نہ بناتی تو وہ چلتا ہوا ایک دریا ہوتا، وہ پانی بہتا ہوا دریا ہوتا، تو جتنا بنا دی وہاں پر وہ چشمہ ٹھہر گیا آب زمزم۔ تو میں وہ جس مقصد کے انسان پیتا ہے اللہ اس مقصد کے لیے انسان کو مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ تو جبرائیل سے انہوں نے پوچھا، جبرائیل نے تم کون ہو؟ کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں۔ کہنے لگی میں ابراہیم کی بیوی ہوں۔ کہنے لگا تم کو کس کے سپرد کر کے گیا؟ کہنے لگی وہ مجھے اللہ کے سپرد کر کے گیا۔ کہنے لگا کہ جس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر وہ پانی کا چشمہ، پھر وہ حضرت سارا وہاں پر رہی، کہا کہ تم گھبراؤ مت، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے تمہارے اسماعیل اس کے باپ کے ذریعے اس گھر کو بنائے گا، اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا اللہ اسے برباد نہیں کرتا، اسے تباہ نہیں کرتا، یہ اس نے کہا۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرامات، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال اپنا خاک کی طرح ہیں، راکھ کی طرح ہیں۔ اشتدت بہ الریح، زور سے چلی ہوا، فی یوم، جس دن آندھی چلی، آندھی والے دن، یعنی ایک خاک ہوتی ہے، لکڑی جلتی ہے، خاک ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ جیسے مکہ کے مشرک وہ کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آب زمزم لوگوں کو پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، ستو گول کو پلاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن، یعنی نیکی یہ نہیں ہے تم مشرق کا لو مغرب کا لو، نیکی یہ ہے تم اللہ پر ایمان لو، آخرت دن پر ایمان لو۔ فرمایا جو انسان اللہ کو ایمان لاتا ہے، مومن کی مثال، مومن جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل ہوتا نیتوں پر ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اللہ دنیا میں اجر دے گا اور آخر میں اجر دے گا، اس کی نیت ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو دنیا میں عزت بھی دیتا ہے، آخر میں عزت بھی دیتا ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا سے کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کو دنیا میں عزت ملتی ہے، نام ملتا ہے، لیکن ہمیں اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے گنگا رام ہے، میوس ابتال ہے، یہ گلاب دیوی ہے، انہوں نے بنائے، ان کا نام ہے، لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ جیسے اما عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ ابن جدعان ایک آدمی گزرا تھا پہلے، اس کا بڑا نام تھا، بڑے نیک کام کیا کرتا تھا، فلاحی کام کیا تھا، چیریٹی کام کیا کرتا تھا، پوچھا اس کے بارے میں اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کو اپنے عمل کو اجر ملے گا؟ فرمایا عائشہ اس کی نیت تھی دنیا میں نیک نامی کی، اللہ اس کو نیک نامی دے دی، اس نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا یا اللہ مجھے بخش دے، کبھی نہیں کہا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ مسلمان ہی ہے جس کو یہ عمل، اس کے اپنا عمل میں، اس کے جو عمل کرے گا اس کو دنیا میں اور آخرت میں ملے گا۔ راہ کا ڈیر، جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ آئیں گے تو کافر تھے نا، فرمایا لیکن وہ بھی عمل جو مسلمان کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہر بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، لیکن وہ عمل اگر اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہے اور اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی راہ کی طرف اڑ جائے گا۔ یا وہ راہ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے اور ان کی نیکیوں کو راہ کی طرف اڑا دیا جائے گا۔ کہا یا رسول وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، ان کے اعمال بھی راہ اڑا دیا جائے گا۔ یہ سب ذکر اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا ولا شیء، وہ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے کوئی اس کی قدرت رکھتے ہوں گے، کچھ نہیں ملے گا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، تو یہ تو ایک دور کی گمراہی ہے، دور چلے گی ان سے وہ نیکیاں، دور چلے گئے، پیچھے راہ ہی رہ گئی، کچھ نہیں رہ گیا۔ الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں آپ نے دیکھا اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو حق؟ اللہ نے ایسے زمین آسمان پیدا نہیں کر دیے، ایک مقصد ہے، وہ کس انداز سے چلے آ رہے ہیں، دن ہوتی رات ہوتی ہے، سورج نکلتا چاند آتا ہے، اللہ نے ایک انداز، ایک ان کو حکم دے دیا، وہ اس انداز میں چلتے انسان کی خدمت کے لگے ہوئے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے لے جائے تم کو اللہ تعالیٰ، اور لے آئے نئی مخلوق، یعنی اہل مشرکین مکہ اگر تم نے نبی کی اطاعت نہ کی تو ان قریب اللہ تم کو ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ جتنے
بنی قریظہ بنی کینکا جتنے گروہ کافر یہودیوں کے تھے اور کافر سب ختم ہو گئے، سب کو قتل کر دیا گیا، لوگ ایمان لے، باقی صرف مسلمان رہ گئے، ایمان رہ گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ دین کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ دین میں نئے پودے لگاتا رہے گا، ان سے اپنے دین کا کام لیتا رہے گا، تم نہیں کرو گے تو اللہ کو کیا پرواہ؟ یہ مسجد میں نہیں ہوگا نہیں چلے گی، وہ میں انتظام نہیں کروں گا میں نہیں چلے گی، یہ مسجد نہیں چلے گی، اس مسجد کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہاں پر تبلیغ کون کرے گا، یہاں پر اذانیں کون دے گا، یہاں پر خرچ کون کرے گا؟ اگر میں فرمایا تم کرو نہ کرو، تم کرتے ہو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، اپنی بہبود کے تم اپنے آخرت لیے کرتے ہو، کسی کے لیے کیا کرتے؟ اللہ کے تمہارا کیا کام؟ کرو گے اپنی کامیاب کرو گے، ورنہ تم نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تم کو لے جائے گا، تمہیں جگہ اور لوگ آ جائیں گے جو تم سے اچھے اچھے کام کریں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا، اور سامنے اکٹھے ہوں گے، للہ اللہ کے، حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے جمیعہ سارے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، اور کہیں گے جو کمزور ہیں، کن سے؟ تکبر کرنے والوں سے، انا کنا لکم تابعا، ہم تمہارے فرمانبردار تھے، تابع دار تھے، فہل انتم مغنون عنا، کیا تم ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو آج اللہ کے عذاب سے؟ یہ کتنی زبردست آیت ہے، کتنی زبردست آیت ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر دیکھیے تو یقین جانے ہر مولوی جو تقریر کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہونا، تمہارے ہر اعمال کا میں ذمہ دار ہوں، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر ان کو مسالے سنائیں گے، واقعہ سنائیں گے، غوث اعظم نے قبر کے اندر وہ آیا، میں غوث اعظم کو دھوبی، اس نے کہا پکڑ لیا، نکل جاؤ یہاں سر، اس نے یعنی کیسے وہ، تم کون ہو؟ میں فلانے کا مرید ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ وہ فرشتہ روحیں لے کر جا رہا ہے، وہ غوث اعظم گئے، پکڑ روحیں کھینچی، اس سے تھیلی لی، ساری روحوں کو آزاد کر دیا۔ ایسی ایسی مسالے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کے ذات سے بچا لے گا؟ جو بڑے بڑے پیر ہوں گے، بڑے بڑے اپنا جو ان کے آج کی دور کے اندر انہوں نے خلیفہ بنا لیا، ان کو کیا بنا لیا، ان کو کیا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا آپ ایک ضیافت میں تھے، آپ کو ایک کھانا پیش کیا گیا، آپ نے وہ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ نے کہا میں قیامت سے سردار ہوں گا۔ فرمایا میں کیوں سردار ہوں گا؟ اس لیے میں سردار ہوں گا قیامت کے دن کہ لوگ، سورج جب بالکل قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر طرف پریشانی اور افراتفری مچی ہوگی، لوگ کہیں گے اب کسی کے پاس تو جائیں، یہ پریشانی ختم ہو، یہ مصیبت ختم ہو، کہیں گے ابراہیم کے پاس چلتے ہیں، لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کو اللہ نے بہشت میں رکھا، آپ اللہ نے اپنی روح پھونکی، آپ اللہ سے سفارش کریں، آپ کہیں گے نہیں میں اللہ، آپ فرمایا فقول ربی غاضب غضبا لم یغضب، کہ آج اللہ اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی غضبناک ہوا ہی نہیں، تو میں نہیں جا سکتا، میں نے غلطی کی۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، پھر میرے پاس آئیں گے، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، کب اللہ پھر مجھے وہ الفاظ سکھلائے گا جو میں ادا کروں گا، پھر اللہ کہے گا اٹھو سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ فرمایا اس لیے میں سردار ہوں گا۔ یہ شان صرف اللہ کے نبی کی شان ہے، کسی میں کیا مجال، کسی میں کیا ہمت کہ اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے، اللہ کے آگے بول جائے۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ایسے کھڑی ہوگی، پتہ نہیں آج کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ انسان ننگے ہو گئے، ننگے کسی کو عائشہ پوچھا وسلم لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ فرمایا عائشہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں آج کیا ہو جانا ہے، ایسے حالات ہوں گے۔ یہ لوگ پتہ نہیں لوگوں کو کدھر گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اعمال سے، عمل کرنے سے دور لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے نہیں ہیں۔ سفارشیں، حوصلہ افزائی کرنا کہ تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، پریشان مت ہو، ہماری مریدی میں آ جاؤ، پیری مریدی میں، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہم تمہیں معاف کروا لیں گے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہیں گے اگر ہم کو ہدایت دیتے اللہ نے تو ہم تم کو ہدایت دیتے۔ یعنی یہ وہ فکرہ ہوا جیسے شیطان نے کہا تھا فابما یقضی علینا، فابما یقضی، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، فابما، شیطان کا وہ ہے نا، کالا فابما، کالا فابما اغویتنی،
لاقدن لم صراط المستقیم، کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، حالانکہ خود اس نے گمراہ. اللہ انا لہدیناکم انا ہدیناکم انا ہدی، ہم نے لوگوں کو راستہ دکھا دیا. جو دل چاہے دیکھ لے سیدھا راستہ یہ ہے، جس کو نظر آتا دیکھ لے. اللہ ہم نے سابق سیدھا راستہ دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فرمایا قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے آج کے دن جزا ادا کرنا یا صبر کرنا ہمارے لیے. آج ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کوئی فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے ادعوا ربکم ادعوا ربکم، قیامت دن پکاریں گے اپنے رب کو. ادعوا ربکم یعنی وہ کہ یا اللہ مجھے آج کے دن کے لیے ہمیں عذاب کی رخصت دے دیں. عذاب کے دن کے لیے فرشتوں سے کہیں گے، جو اس کے فرشتے ہوں گے نا جہنم کے، انہیں کہیں گے کہ اب رب سے دعا کرو کہ اللہ ایک دن کے لیے ہمیں عذاب سے رخصت دے دے. وہ کہیں گے الم یاتکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم کو سمجھانے کے لیے؟ وہ کہیں گے آئیں گے، وہ کہیں گے ادعوا ربکم وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تم اپنے رب کو پکارو، تم خود ہی اپنے رب کو پکارو. آج کے دن کافروں کی دعا جو ہے نا اس کو بامراد نہیں ہو سکتی. پھر وہ آخر میں جو مالک ہے دروگا جہنم سے کہیں گے یا مالکو لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہو ہمیں ہمارا کام تمام کر دے. وہ کہتے ہیں حدیث میں 80 سال جواب نہیں دے گا. پھر کہہ رہے قال انما ماکثون، تم یہاں پہ رہنے والے ہو، تم ادھر سے کہیں نہیں جا سکتے. وہی ہے قالوا هذا الله سواء علينا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ یا جزا ادا کرنا یا صبر کرنا. آج دن تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے جو اس میں وعید ہے، ہمیں ان سے بچائے، اپنی رحمت کے سائے کے اندر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. صدق اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين كفروا بربهم مثل الذين كفروا بربهم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. اعمالهم ان کے اعمال کرامات مانند راہ کے اشتدت به الریح چلی اس پر تیز ہوا فی یوم عاصف آندھی والے دن میں لا يقدرون مما كسبوا على شيء وہ جو انہوں نے کمایا اس پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھیں گے، جو انہوں نے کمایا اس پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھیں گے. ذالک هو الضلال البعید، ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ، الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ معلوم ہونے کے چکر میں اس سے بڑا نکالتے ہیں وہ سارا، یہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھے وہ، تو یہ معلوم ہونے کے چکر میں آپ کو علم ہے اس بات کا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا بالحق با مقصد یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم وہ تم کو لے جائے ویأتی اور وہ لے آئے بخلق جدید نئی مخلوق وما ذالک اور نہیں ہے ایسا کرنا اللہ پر بعزیز کوئی مشکل وبرزوا للہ جميعا اور وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے فقال الضعفاء کہیں گے کمزور لوگ للذین استکبروا ان لوگوں سے جو بڑے بنے بیٹھے تھے انا
कुन्ना यकीनन थे हम यकीनन थे हम लकुम तबआ लकुम तबआ तुम्हारे ताबे फहल अंतुम बस क्या तुम हो मुगनून अन्ना हमारे काम आने वाले मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शैई अल्लाह के अजाब से कुछ भी क़ालू तो वो मुतकब्बिर या बड़े बने हुए कहेंगे वो मुतकब्बर कहेंगे लौ हदानल्लाहु अगर हदायत दी होती अल्लाह ने हमको लहदैनाकुम अलबत्ता हम जरूर तुम्हारी भी रहनुमाई करते सवाउन अलैना बराबर है हम पर अजज़िना आया कि हम जज़ा फज़ा करें या घबराएं हम सबरना या हम सब्र करें मालना मिन महीस नहीं है हमारे लिए कोई भाग कर जाने की जगह ਚਾਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ